السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت صلی اللہ بڑا. کائنات میں بنیادی طور پر ایک عقیدہ یاد رکھیے گا کہ موت اور حیات ایک مخلوق ہے. بسم اللہ. یہ فکرہ بھی قرآن سے میں نے عرض کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. تو راجہ جی موت اور حیات یہ دونوں مخلوق ہیں اور آل محمد ہر مخلوق سے پہلے ہیں. اور میرا عزیز عقیدے میں منت نہیں ہوتی. اگر میں تقریر کرنے لگوں تو آپ خود ابھی بولنے لگ جائیں گے کیونکہ آل محمد سے وعدہ یہی کیا ہے کیونکہ بھونکنے والے زیادہ ہو گئے ہیں تو پڑھنا ہی صرف عقیدہ ہے. کسی نے سننا ہے تو بسم اللہ نہیں سننا 100 کروڑ بسم اللہ کیونکہ میٹھی کھیر ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو دوسری بات میری تقریر کے فکرے پر نہیں لفظ اور لفظ پر نہیں حرف. اگر کسی کو اعتراض ہو تو اسے اس کی قسم ہے جسے ماننا ہے موقع پہ اٹھ کے سوال کرے لکھ کے بھیجے خود کھڑا ہو جائے ساتھ والے کو کہے جب تک مطمئن نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اور نصاب اس منبر کا کچی پکی روٹی نہیں یا اللہ کا قرآن یا 14 کا فرمان. ہم نے کسی مولوی کے سر پہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا. یہ جو ولایت کے خلاف بولتے ہیں ان کے بعد دلیل تو مولوی ہی ہے نا. اور الحمدللہ یہ عباس کا علم ہے یہ سخی رضا کی قبر ہے. دونوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے علی اور ولی اللہ محمد کے فرمان سے مانا ہے اللہ کے قرآن سے مانا ہے. کرم موت جناب سیدہ کا اس گناہگار اس کے بچے کے ادنا سے سب سے چھوٹے ذاکر پر مقصر قرآن بھی پڑھ رہا ہو تو میں پہچان لیتا ہوں. سامعین گرامی موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے اور آل محمد ہر مخلوق سے پہلے بنے. لہذا یہ موت کی وجہ سے مرتے نہیں ہیں اور زندگی کی وجہ سے جیتے نہیں ہیں. موت کی وجہ سے مرشدی یہ مرتے نہیں ہیں زندگی کی وجہ سے جیتے نہیں. جب موت نہیں تھی تب بھی یہ تھے اور جب موت نہیں ہوگی سلامت رہو آپ. اس لیے کہ سب سے جابر چیز جو ہے جابر وہ موت ہے. پیغمبر آدم کی اپنی حدیث ہے حدیث لمبی ہے میں شارٹ کر دیتا ہوں اسے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے بحر اسفل کو پیدا کیا. وہ پانی جو پاتال کی تہ میں اس نے ایک دن غرور کر کے کہا جب اسے اپنے اوپر کوئی نظر نہ آیا من ہو غالب کون ہے جو مجھ پر غالب ہو. امام فرماتے حضور فرماتے خلق اللہ الارض اللہ نے اس کے اوپر زمین کو دے کہ یہ تجھ سے غالب
پھر ایک دن زمین کو جوش چڑھا کہ من ہوگا غالب، کون ہے جو مجھ پہ غالب ہے؟ آج کے علاقے سے زیادہ اس فکرے کے پڑھنے کا لطف شاید فی الحال تو میری نظر میں کہیں نہیں کہ جب زمین نے کہا کہ کون ہے مجھ پر غالب، خلق اللہ الجبال، اللہ نے زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی کہ یہ تجھ پر غالب ہے۔ پھر پہاڑ سر اٹھانے لگے، من ہوا غالب، کون ہے جو ہم سے غالب ہو؟ خلق اللہ الحدید، اللہ نے لوہے کو پیدا کر دیا، انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ دیا۔ پھر لوہے میں سختی آ گئی، من ہوا غالب، خلق اللہ النار، اللہ نے آگ کو پیدا کر دیا، اس نے لوہے کو پگھلا دیا۔ پھر آگ کی آواز آئی، من ہوا غالب، کون ہے جو مجھ سے غالب؟ حیران نہیں ہونا میرے بچہ، اس طرح حیران ہو کے نہیں، کوشش کرتے ساتھ ساتھ بولتے رہے۔ آؤ، پریشان تب ہوتے ہیں اگر میں کسی کمی کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا، پھر آگ نے کہا کہ من ہوا غالب، پھر حضور فرماتے ہیں کہ خلق اللہ الماء، اللہ نے بارش کو پیدا کیا، پانی برسے آگ بجھ گئی۔ پھر بارش لگا، من ہوا غالب، خلق اللہ الشہاب، اللہ نے بادل بنا دیے۔ بادلوں نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ الریح، اللہ نے اس کا غرور توڑنے کے لیے ہوا بنا دی، کبھی بادل کو اٹھا کے ادھر لے جائے، کبھی اٹھا کے ادھر لے جائے۔ پھر ہوا نے کہا من ہوا غالب، کون ہے جو مجھ سے غالب ہو؟ حضور فرماتے ہیں خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان بنایا، سویا پڑا ہے اٹھا کے دکھا، توجہ ہے یا نہیں؟ بولنا زبان سے، سر نہیں ہلانا، جسے سمجھ آئے وہ زبان سے بولے، جسے سمجھ نہ آئے سر بھی نہیں۔ من ہوا غالب، کون ہے مجھ سے غالب؟ خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا۔ اب انسان بڑا سرکش نکلا، ان الانسان کان ظلوما جہولا، صلوات مل کے سارے پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ اور اب آ گیا حضرت انسان، زندہ رہتے ہیں تو ایسے کہ جیسے کبھی نہیں مرتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ انسان وہ چیز ہے کہ زندہ ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی نہیں مرنا، اور مر جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ میر انیس خداوند سخن بسم اللہ کے کہتے ہیں، قبرستان سے گزرے، سامنے کھوپڑی پڑی تھی، ساتھ میں تختی لگی ہوئی تھی، قبروں کے ساتھ تختی لکھی ہوتی ہے، یہ یہاں پہ نام پڑھنا منع۔ ہمارے کوئی بھی ہو تو فطرتاً بندہ پڑھتا ہے یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی۔ ہمارے ائمہ کا فرمان ہے کہ یوں پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، نسیان کا مرض ہوتا ہے، یعنی عادتاً پڑھتے جانا، 1 2 4 5 پڑھنے سے کچھ نہیں ہے۔ آپ ایسے ذہن پہ زور دیتے کہ میں نے تو کئی دفعہ پڑھا، جب پڑھا تو سامنے کسی ظالم بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس کی کھوپڑی تھی۔ انیس نے فرمایا کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور، آج کہاں ہے؟ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور، آج کہاں ہے؟ اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں؟ کافر کے پاس غرور کے سوا کچھ نہیں، غرور کبھی نہ کرتا۔ میر انیسی کا شعر ہے، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں،
انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہے نہ کوئی غلام ابو تراب نہ تھا، غلام ابو تراب کا پھر غرور کرے اسے زیب نہیں دیتے۔ غرور جائز ہے صرف اللہ کے لیے، جتنا مرضی غرور کرے کہ علی مجھے سجدہ کرتا ہے، زہرا میرے سامنے جھکتی ہے، مصطفیٰ کی جبین میرے سامنے جھکتی ہے۔ سامعین گرامی، بس توجہ چاہتے ہوئے یہ فکر عرض کریں، انسان کا غرور ٹوٹتا ہی نہیں، اس کا غرور کیسے ٹوٹے؟ خلق اللہ الموت، اللہ نے موت کو خالق کیا۔ یہ زمین پر تکبر کی طرح رہنے والا، یہ دوسروں کے قتل کے منصوبے بنانے والا، یہ اپنی مرضی سے نظام مشیت پہ کنٹرول چاہنے والا، یہ ظلم کرتے وقت خدا کو بھول جانے والا، یہ بے وارثوں پہ ظلم کرنے والا، یہ یتیموں کا مال کھا جانے والا، اس کے غرور کو بھی ایک مرتبہ اسی وقت سرنگو ہونا پڑتا ہے جب اس کے ذہن میں تصور موت آتا ہے۔ اس لیے ساری کائنات موت سے ڈرتی ہے۔ پھر موت نے کہا من ہو غالب، کون ہے جو مجھ سے غالب ہو؟ خلق اللہ الملک الموت، اللہ نے ملک الموت کو بنایا، پھر ملک الموت نے کہا من ہو غالب، خلق اللہ الامر، اللہ نے امر کو بنایا۔ اور امام حسن مدینہ کی مسجد میں اپنے برائیوں کے سامنے مجمع عام سے کہہ رہے تھے کہ ہر چیز پر امر غالب ہے، وَنَحْنُ أُولِو الْأَمْرِ، امر پہ ہم اعلی محمد غالب۔ جی ہو سلام اللہ۔ عزا کا دشمن ہے گر زمانہ تو ہم حسینی ہے یاد رکھنا، صدا رہے گی صدائے ماتم، بہے گا سیلاب آنسوؤں کا، مٹا نہ پائے گی ہم کو دنیا ہے ساتھ اپنے